إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ڈے ہم نے پڑھا تھا کہ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے شادی مسلمان نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی بتا سکتے 1 2 3 کر کے کہ کیوں نہیں کر سکتے، کیا وجہ؟ میم مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مشرک جو ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو وہ اللہ کی جگہ پہ وہ پوجتا ہے۔ تو جب ایک جگہ پہ 2 لوگ اس طرح سے ڈفرینٹ وہ اس کے ہوں گے نظریے کے، تو ان کا آپس میں نا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ بھی 2 نظریات کے لوگ اس طرح سے اکٹھے نہ رہیں۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اور اس کو اگر ہم الیبوریٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقائد کی خرابی دنیا میں بھی رہن سہن مشکل ہو جاتا ہے، کلچرل ڈفرینسز آتے ہیں، اور پھر آخرت کی تباہی تو ہے ہی، کیونکہ اولئک یرون الی النار۔ جب اس طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو جب عقیدے میں فساد آتا ہے تو آخرت تباہ ہو جاتی ہے، بندے کی حقیقی جو اصل زندگی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ تو کمپرومائز کیا ہی نہیں جا سکتا نا، اس لیے منع کر دیا گیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مسلسل سوالوں کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سوال کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوال کیوں کیا، حیض کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ اصل میں دین سیکھا جا رہا ہے نا، جب دین سیکھنے کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر اس طرح کے ٹاپکس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن جب ایجوکیشن پرپز ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا اور پھر اس کا پراپر سے حاصل جواب دینا وہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایسی پردے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ویسے کرنا، خام خواہ میں بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہنا، وہ ایک معیوب بات ہے، لیکن جہاں بات علم کے حصول کی ہوتی ہے تو وہاں اس کو اچھے سے بیان کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے میڈیکل کا شعبہ ہے چاہے وہ دین کا شعبہ ہے، دین میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کو جب تک ہم کھول کے صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے تو شبہات رہ جاتے ہیں جو کہ انسان کے عمل میں مانع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا۔ اچھا، اس میں کیا پوچھا؟ بیسیکلی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حیض ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ کوشچن یہ تھا کہ حیض کے دنوں میں شوہر اور بیوی کا جو ایک جسمانی تعلق ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ جو پہلے طریقے رائج تھے اب انہوں نے اس کو تو فالو نہیں کرنا تھا، اب تو وہ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوکے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، پچھلی کتابوں میں جو فالوور ہیں ان کا عمل ان کے سامنے تھا۔ مثلا جو یہود تھے، یہود حیض کے دنوں میں عورت کو بالکل اچھوت بنا دیتے۔ بالکل اچھوت بنانے کا مطلب کیا ہے، وہ اس کو ایک خاص مخصوص جگہ پر چھوڑ دیتے، نہ تو اس کے ہاتھ کا کھاتے تھے، نہ اس کو گھر میں داخل ہونے دیتے تھے، نہ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ان دنوں میں جو حیض کے اس کے دن ہوتے تھے اس کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ گھر میں کوئی ایسا، ظاہر ہے جب ایک ان کی یہ نارم تھی تو اس کے لیے انہوں نے کوئی جگہ بھی بنائی ہوتی ہوگی، تو وہاں پر عورت اتنے دن جو ہے وہ بالکل آئسولیٹڈ گزارتی تھی۔ دوسری طرف نصارہ جو تھے وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے، یہود نے بالکل اچھوت بنا دیا اور نصارہ نے حیض کے دنوں میں ہر چیز کو جائز کر دیا، یعنی ایون جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے اس کو بھی
जायज करार दे दिया। अब मुसलमान जो थे, जो इस्लाम कबूल किया जिन्होंने, सहाबा कराम ने, अब वो पूछते हैं कि ये क्या है, बेसिकली इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल हुआ अज़न, आप इनसे कह दीजिए ये एक अजियत है। जब मेंस्ट्रुएशन के डेज होते हैं, ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, बेसिकली औरत इसमें नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी खवातीन में मूड स्विंग्स आते हैं बहुत ज्यादा इन दिनों में, खास तौर पर जो टीनेजर बच्चियां होती हैं जिनके भी ये स्टार्ट हुए होते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड उनका, तो उसमें क्या होता है कि वो एक चिड़चिड़ी हो जाती हैं, या गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा, या बहुत लेजी हो जाती हैं, या बहुत सारे ऐसे मूड स्विंग्स जो हैं उनकी बॉडी पर भी और उनकी इमोशनली भी वो वीक होती हैं। तो टीनेजर्स में तो ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाज खवातीन में ये रहता ही है, जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इन चीजों में लाइक इमोशनल ज्यादा होती हैं आम रूटीन में भी, तो उनके लिए फिर इन दिनों के अंदर बहुत मसला होता है। इसके अलावा आप देखें कि एक मुसलसल जो है एक वो इखराज है खून का, ठीक है। तो खून जो है वो एक बॉडी में उसकी मिकदार कम होती है, उससे भी औरत जो है वो एक सेहत की निस्बत बीमारी के करीब होती है। और फिर हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर जिस तरह से आ रही होती हैं सारी, और दिन रात में जिस तरह से वो उसके वो हो रही होती है ब्लीडिंग, उस हिसाब से उसके अंदर कमजोरी भी होती है और फिर बाकी चीजें भी। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इसको बयान किया कि कुल हुआ अज़न। मैं मेडिकली उसके अंदर नहीं जा रही एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि ये क्या होता है और क्या इसमें है, ये आप लोग खुद सर्च कर भी सकते हैं और आपको पता भी होगा। अच्छा, अब इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाएं, थोड़ा सा मैं इसके आपको अहकामात बता देती हूँ कि अहकामात इसके क्या हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हैज की मुद्दत में बेसिकली जब हैज शुरू होता है तो औरत बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है। बेसिकली ये हैज होता क्या है, ओवरीज जब अंडे बनाना शुरू कर देती है, एग्स बनाना शुरू कर देती है, तो वो जब यूट्रस में जाते हैं, अब वहां पर स्पर्म नहीं है तो वो मेटिंग नहीं कर सकते, तो वो वहां पर जमा हो जाते हैं। तो उनको जो है वो जो आते हैं वहां पर पूरे एक ऑलमोस्ट 20 to 21 डेज का एक नॉर्मल साइकिल होता है, तो वो जब वहां जमा हो जाते हैं तो उसको फिर बॉडी एक्सक्रीट कर देती है, निकाल देती है, अंदर नहीं रखती। तो वो बेसिकली वो खून होता है जो आ रहा होता है। अच्छा, दूसरा ये, अब इस्लामी अहकाम के मुताबिक इन दिनों में जो हाइजा औरत होती है वो नमाज नहीं पढ़ती, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ती और इसकी कज़ा भी नहीं होती, रोजा नहीं रखती, लेकिन रोजे की कज़ा करेगी क्योंकि ये बीमारी है। और बीमारी में पीछे आपने पढ़ा कि जो वमन कान मिनकुम मरीज़न, ठीक है, तो जो कोई मरीज होगा या सफर पर होगा तो क्या होगा, वो फिर दोबारा उसकी इद्दत, वो जो तादाद है रोजों की वो पूरी करेगा। तो रोजे की कज़ा लाजिम है, फर्ज है, नमाजों की कज़ा नहीं होती। अगर औरत हज या उम्रे के लिए गई है और उसको हैज आ जाता है तो ऐसे में वो सिर्फ तवाफे काबा नहीं करेगी, बाकी सारे मनासिक अदा करेगी। अब तवाफ के लिए क्या हुक्म है, फिर जब वो पाक हो जाए तो फिर वो तवाफे अफाजा कर लेगी, ठीक है। और तवाफे अफाजा मैंने आपको बताया था जब हम हज की आयत पढ़ रहे थे कि वो जिलहज के महीने में किसी भी दिन हो सकता है। तो जब वो पाक हो जाएगी तो फिर वो तवाफ करेगी। मस्जिद में नहीं जा सकती जहां 5 वक्त का मुसल्ला होता है, यानी 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़ी जाती है बाकायदा, वहां हाइजा औरत नहीं जाती। हाँ, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के प्रेमिसेस के अंदर ही ऐसी जगह जहां 5 वक्त की नमाज नहीं होती, मसलन मस्जिद का सहन हो गया, वजू खाना हो गया, या इसी तरह सीढ़ियां हो गई। जैसे आमतौर पर खवातीन की जो जगह होती है वहां 5 वक्त की नमाज हमारे यहाँ हो नहीं रही होती, वहां जुमा पढ़ा जाता है यहाँ पे, या फिर ईदैन पढ़ी जाती है, तो ऐसी जगह पर वो जा सकती है।
अच्छा, एक और कंडीशन जो सूरह माइदा में फिर हम आगे पढ़ेंगे, अगर मस्जिद गुजरगाह है, यानी जैसे होता है ना इमाम मस्जिद का घर जो होता है वो मस्जिद के साथ ही मुल्हिक होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो अब उस घर में रहने वाली जो खवातीन हैं उनको लामहला मस्जिद में से गुजर के जाना पड़ रहा है, अगर कोई बाहर का रास्ता नहीं है तो वो गुजर सकती हैं, वहां से गुजरगाह के तौर पे गुजर सकती हैं, लेकिन वैसे मस्जिद में वो नहीं रुकेंगी। इसको आबिरत सबील कहा जाता है। इसमें माइदा में इंशाल्लाह इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। कुरान का जो अरबी टेक्स्ट है उसको हाथ नहीं लगा सकती, ठीक है, पढ़ सकती हैं, पढ़ने और पढ़ाने की नीयत से कपड़े के साथ उसको छू सकती हैं, कपड़ा रख के, एक ओट रख के, कागज कपड़ा, कोई ग्लव्स पहन के, तो कुरान को पकड़ सकती हैं। टेक्स्ट पर भी अगर हाथ लग गया तो बीच में ओट है, ठीक है। और अगर कोई कपड़ा बीच में नहीं है तो कुरान के मार्जिन से, बिल्कुल कोने से पकड़कर उसको पलट सकती हैं। अब इसमें इख्तिलाफ है, ठीक, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन तमाम आइमा इकराम का इस पर इत्तफाक है कि अगर पढ़ रही हैं या पढ़ा रहे हैं, मसलन एक बच्ची जो है वो हिफ्ज कर रही है, कोई औरत जो है वो हिफ्ज कर रही है, अगर आप उसको 8 दिन रोक देंगे, 7 दिन 8 दिन रोक देंगे कुरान पढ़ने से, तो वो भूल जाएगी। इसी तरह जो कोई पढ़ा रही है, अगर आप 8-10 दिन आपकी टीचर ही गायब हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे? तो इस चीज की इजाजत है। इसके अंदर 2 राय मौजूद हैं। कुछ आइमा जो हैं या कुछ उलमा जो हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की नीयत से पढ़ा सकती हैं। बात कहते हैं आयत को ब्रेक करके पढ़ सकती है, यानी पूरी ना पढ़े, ब्रेक करके पढ़े। लेकिन जो सहाबा इकराम में जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं जो मुफस्सिर कुरान हैं, इसी तरह और भी सहाबा इकराम की ये राय है, और इसी तरह इमाम मालिक वगैरह की भी राय ये है कि पढ़ सकती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो फिर वो ये भी कहते हैं कि जो कुरान दिल में महफूज है, यानी जुबानी जो याद है, उसको तो पढ़ ही सकते हैं, बदरजा उला ही पढ़ सकते हैं। देख के पढ़ना भी जायज है, लेकिन बदरजा उला उसको जो है वो जुबानी जो याद है पढ़ सकते हैं। यानी आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, आप मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, या आपने वैसे कुरान का कोई हिस्सा याद कर रखा है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे फतावा मौजूद हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं लेके जा रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसको हैज के दिनों में कुरान को पढ़ने पढ़ाने के सीखने की नीयत से जो है वो कर सकते हैं। और इसकी इजाजत जो है वो अक्सर उलमा ने दी है, यानी इसके अंदर कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। जो कुरान करीम की एक आयत है ना कि इसको नहीं छू सकते मगर ये कि जो पाकीज़ा लोग होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली एक तो ये कि वो फरिश्तों के बारे में आया है, ठीक है, कि फरिश्ते ही इसको छूते हैं, इसके अंदर इसमें शैतान जो है उसका अमल दखल नहीं है। दूसरा ये कि वो छूने की बात है, पढ़ने की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह जब उस आयत पे पहुंचेंगे फिर इसको मजीद तफसील से भी देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये अच्छा, इसके अंदर एक राय और भी है। बात कहते हैं कि इबादत की नीयत से भी पढ़ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी कहती है कि इबादत की नीयत से नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला है या याद रखने के लिए, जैसे हाफिजा होती है तो याद रखने के लिए वो दोहरा सकती है। और इसका हाजा क्या होता है? ये भी एक तरह का खून होता है जो हैज ही की तरह होता है, लेकिन ये बीमारी है। हैज जो है वो एक औरत की नेचुरल कंडीशन है, वो ऐसी बीमारी नहीं है जो उज़र हो। इसलिए इस्तिहाजा चूंकि एक बीमारी है, इसलिए इस्तिहाजा जो औरत होती है उस पर से वो तमाम पाबंदियां खत्म हो जाती हैं जो हैज की सूरत में होती है,
ٹھیک ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ اس میں استحاضہ میں شوہر اور بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض کے علاوہ عورتوں کو آتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کی یوٹرس میں یا اووری میں اگر کوئی رسولی ہو گئی ہے یا کوئی فائبرائڈز وغیرہ بن گئے ہیں یا کوئی اور ریزن ہو گئی ہے تو وہ اس کو مسلسل خون آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو استحاضہ کہ میں عورت جو ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کو پھر ہر نماز کے لیے ایک تازہ وضو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی بھی وہ روزہ بھی رکھے گی اور وہ طواف بھی کرے گی اور شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس کے اسی طرح سے ہوں گے جیسا کہ ایک عام نارمل غیر حائضہ عورت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیں، پھر ہم جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے یہ کہا گیا کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کیا وضو کے بغیر اس کو چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، پڑھ سکتے ہیں، بات پڑھنے کی نہیں ہے، بات چھونے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ اس کا ایک ادب ہے۔ جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے انشاءاللہ پھر میں اس کو فردر الیبوریٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر آیا کس کے بارے میں۔ تو آپ گلف پہن کے پڑھ سکتے ہیں، گلف پہن کے ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کو، گلوز پہن کے تو اب وہ اوٹ آ جائے گی نا، وہ آپ چھو تو نہیں رہے، وہ تو آپ حیض میں بھی گلوز پہن کے ہاتھ لگا سکتے۔ جی اچھا، تھینک یو جی۔ جی اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ اور میم جو وہ ترجمہ والا جیسے قرآن پاک ہوتا ہے، جیسے یہ ہم اس پہ جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں، تو مطلب اس میں بھی آپ مطلب کوشش کریں کہ الفاظوں کو نہ چھوئیں جی، اور ایسے آپ لیکن آپ پکڑ سکتے الفاظ ہیں۔ کو ہاتھ نہ لگائیں، عربی ٹیکسٹ کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں۔ اچھا اس کے اندر نا پھر جہاں ابھی میں آپ سے بات کہی تھی پڑھنے کی، بات آ گئی ہے ہاتھ لگانے کی، تو یاد رکھیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ تفسیر کی کتب کو بھی نہ پکڑیں بغیر کپڑے کی اوٹ کے، ٹھیک ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اور ترجمہ بھی جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن ہے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کو چھو نہیں سکتے۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ بی ایٹ دا سیفر سائڈ۔ کیا مشکل ہے اگر آپ نے عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور آپ اس کے لیے کپڑے کا اہتمام کر رہے ہیں تو آپ باقی بھی پورے مصحف کو کپڑے کے ساتھ ہی پکڑ لیں۔ باقی یہ کہ اس چیز کی اجازت بعض علماء دیتے ہیں کہ آپ اس کے مارجن سے پکڑ کے جہاں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا وہاں سے پکڑ کے بغیر اوٹ کے بھی پکڑ کے پیج کو پلٹ سکتے ہیں، اور اس کو مطلب جو تفسیر ہے جس کے اندر اگر آیات نہیں لکھی ہوئی تو اس کے اوپر اگر ہاتھ لگ بھی جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے قرآن کو ہم باہر سے تو ہم نے چھوا نا، اس کو ہاتھ میں تو پکڑا ہوا ہے نا، تو اس پہ وہ کوئی جلد ہے نا، وہ جلد ہے، وہ جلد ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ جی بالکل، یعنی کہ عربی الفاظ کا احترام عربی جو ہاں جو قرآن بیسیکلی دیٹ اسٹارٹ فرام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور والناس میں ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب اس میں پتہ کیا ہے، جب ہم نے اتنا مشکل کر دیا نا ان چیزوں کو، جب ہم نے ایگزیجریشن کر دی ہے تو ہم نے اس کو مشکل بنا لیا۔ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا، کل یا لاسٹ کلاس میں، کہ جب ہم دین پر چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کس چیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں؟ سجدہ صحت کے بارے میں حدیث کلاس میں پڑھے تھے۔ تو اچھا فون پہ قرآن پڑھنے کا بھی جو ہے اس میں بھی آپ کوشش کریں، آپ کا مارجن ہوتا ہے نا سائڈ پہ، جب فون پر آپ قرآن کھولتے ہیں تو اس میں بھی سائڈ پہ مارجن ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ اس کو سکرول کر لیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہاتھ ٹیکسٹ پہ نہیں لگے گا، ریٹرن جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر نہیں لگ رہا، یہ بیسیکلی وہ ہے اسکرین ہے، اس کے بیچ میں اسکرین آ جاتی ہے، شیشہ آ جاتا ہے، جیسے کپڑا آ جاتا ہے جو مصحف اور آپ کے ہاتھ کے بیچ میں جیسے کپڑا آ جاتا ہے ویسے اسکرین آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ میرا ذاتی خیال یہ، آلدو میری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن میں ذاتی طور پر یہ کہتی ہوں کہ بی ایٹ دا سیفر سائڈ۔ آپ کے پاس جب آپشن ہے آپ سائڈ مارجن سے اس کو اسکرول کر سکتے ہو تو اسی پہ سے کر لو، ٹھیک ہے، البتہ رائے دونوں موجود ہیں اس میں۔ اچھا
ایک چیز میں جو ابھی آپ سے بات کری تھی نا کہ جب ہم حق سے ہٹتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں، تو اس میں ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کون کون سی توہمات ہیں جو حیض سے ریلیٹڈ ہیں؟ اب میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ حیض کے جو احکامات ہمارے ہاں عام طور پر بچیوں کو بتائے جاتے ہیں، اس میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں بتاؤں؟ جی عائشہ۔ اس میں بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھی آپ نے پورے نہانا نہیں ہے، بات نہیں لینا، اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو جسم میں درد ہو جائے گا، کچھ اس طرح کی باتیں، اور اگر آپ نے کھانے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ کھا لیا تو اس سے آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، کچھ اس طرح کی باتیں، یہ نا، اور موسٹلی نہانے سے روکا جاتا ہے کہ 7 دن آپ نہیں نہائیں گے۔ اچھا آپ اپنا مائک کیجیے گا، میری آواز۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ نہیں نہاتے۔ اچھا آپ اپنا، اچھا یہ جو جہاں تک نہانے کی بات ہے یا کھانے پینے کی بات ہے، یہ میڈیکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جو مطلب لوگوں نے اپنے تجربے سے سیکھی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہ نہائیں، لیوک وارم واٹر سے نہا لیں، نہانا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹھنڈا پانی ہو سکتا ہے کہ کبھی نقصان دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور، گرمیوں میں آپ ٹھنڈے سے نہا سکتے ہیں، سردیوں میں نہ نہائیں۔ کھانے پینے میں بھی ہر ایک کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے، کچھ کو کوئی چیز تکلیف دے سکتی ہے کھانے پینے میں، کچھ کو نہیں بھی دے گی، تو یہ بیسیکلی میڈیکلی یا طبی لحاظ سے۔ لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہی تھی یا پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب حیض آتا ہے بچیوں کو یا حیض کی حالت میں ہوتی ہیں خواتین، تو ان سے کہا جاتا ہے جائے نماز کو ہاتھ نہ لگاؤ، کسی کیلنڈر یا کسی چیز پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤ گی، آپ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے، تسبیح کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، صبح شام کے اذکار نہیں پڑھ سکتے، کسی قسم کا اللہ کا ذکر نہیں کرنے کی اجازت دی جاتی، اور اسی طرح وہ کپڑے جو حیض کے دنوں میں پہنے ہوں، چاہے اس کے اوپر کوئی دھبا لگا ہے یا نہیں لگا، اس کو دھویا جاتا ہے، بیڈ شیٹوں کو دھویا جاتا ہے، ایون جب پرانے زمانے میں وہ بالوں میں پراندے پہنتی تھی عورتیں، ان دنوں میں وہ بھی دھوتی ہیں، بعض خواتین کنگھیاں تک دھوتی ہیں، کہ یہ سب چیزیں پاک کہی جائیں گی ان دنوں میں جو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سب توہمات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ اللہ کا ذکر اگر آپ 8 دن اللہ کا ذکر چھوڑ دیں گے، تسبیحات چھوڑ دیں گے، صبح شام کے اذکار چھوڑ دیں گے، آپ دیکھیں کہ آپ کتنا شیطان کے اس کے قریب چلے جائیں گے، شیطان کے شکار ہو جائیں گے آپ۔ اور یہی بات ہوتی ہے کہ پھر ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر بچیاں چڑچڑی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر غصہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، یا پھر میس بھی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اس کو ہم میڈیکلی ہم اس کو موڈ سوئنگز کہہ دیتے ہیں یا وٹ ایور، لیکن یہ کہ جتنا اللہ کے ذکر سے دور ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کا شکار عورت جو ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، باقی جائے نماز کے اوپر بیٹھ بھی سکتی ہے، تسبیح کچھ نہیں ہوتی، وہ پلاسٹک کے یا وٹ ایور وہ دانے سے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، اس کے تو ویسے ہی اسلام میں حیثیت کوئی نہیں ہے، انگلیوں پہ پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسی چیزوں کو ہاتھ لگانا یا جو بھی ہے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ پھر یہ کہ دھونا، یہ کپڑے دھونا، تو یاد رکھیں وہ کپڑے کا وہ حصہ جہاں حیض کا خون لگا ہے اس کو دھویا جائے گا صرف، ٹھیک ہے، دھو لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، باقی کپڑوں کو، بیڈ شیٹوں کو، دیگر چیزوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ جو کپڑا جس پر خون لگا تھا اس کو آپ نے دھویا ہے، دھو لیا ہے اچھے طریقے سے، جب آپ پانی نچوڑ رہے ہیں اس میں سرخی نہیں آ رہی اور وہ پانی جو ہے وہ پانی کی طرح کے رنگ کا نکل رہا ہے، ٹرانسپیرنٹ بالکل، تو وہ پاک ہو گیا، چاہے اس کے اوپر کلر رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، زردی مائل سا رنگ رہ گیا۔ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا جس کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے، کوئی بھی کلر اس کے اوپر لگتا ہے کسی بھی چیز کا، مٹی بھی یا کوئی چیز، تو اس کے اوپر نشان رہ جاتا، تو اگرچہ نشان باقی ہے، پانی اس میں سے آپ نے نکال لیا سفیشینٹ، وہ صاف پانی نکل گیا تو وہ پاک ہو گیا، چاہے اس کے اوپر نشان ہے، آپ اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا حصہ دھویا جاتا ہے، دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر وہ نشان لگا ہے، باقی کنگھی، پراندہ، کپڑے، سویٹر، بیڈ شیٹیں، ٹاول اور ایسی ساری چیزیں ان کو
دھونا ضروری نہیں ہے. اگر ان پر کہیں لگ گیا ہے حیض کا خون تو اتنی جگہ دھو لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی. اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی ہو, کوئی کانسیپٹ جو ہمارے ہاں وہ ہے اس معاملے میں, تو وہ آپ مجھے بتا دیں تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں, کیونکہ یہ ہمارا ہر مہینے کا مسئلہ ہے نا. جی نعیمہ سمینا. جی میم اللہ کا شکر ہم ایسے تو نہیں کرتے, لیکن میم ابھی بھی کچھ علاقوں میں ایسے ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں آپ کے ہاتھ کا روٹی کھانا نہیں کھانا. ہاں جی, یہ میں نے بتایا نا, یہ یہودیوں کا کانسیپٹ تھا بیسیکلی, یہودی نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک چیز چلیں برسبیل تذکرہ میں بات کر دیتی ہوں کہ جو ہوتی ہے جماع کے بعد جو ہوتی ہے حالت شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد, اس میں یہ اول تو یہ کہ جنبی جو شخص ہے, مرد یا عورت, اس کو ایز سون ایز پاسبل غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی ایک ایسی حالت ہے جو کہ گندگی کی ہے. لیکن یہ کہ اگر جنبی ہے عورت تو وہ پکا بھی سکتی ہے, کھا بھی سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور مرد بھی گھر سے باہر بھی جا سکتا ہے. بخاری شریف میں ہم نے یہ سارے چیپٹرز بڑی تفصیل سے پڑھ لیے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ توہمات ہیں کچھ کہ وہ عورت کو پکانے نہیں دیا جاتا حالت جنابت میں, اور حائضہ عورت کے ہاتھ پہ جیسے آپ نے کہا وہ مرد کہتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے, تو یہ بیسیکلی توہمات ہیں, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی سمینا حسین, آپ نے 2 بار ہینڈ ریز کیا, جی بتائیے. جی آپ ہی, میں نے یہ پوچھنا تھا, کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے سوال پوچھا تھا نا کہ پورے 8 دن ہم نے پورے کرنے ہیں, چاہے ختم بھی ہو جائے نا, ہم نے 8 دن بعد ہی نہانا ہے. اوکے, یہ بھی ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی میعاد جو ہے نا, اس کی جو مدت ہے اس کی, وہ ہر عورت کی مختلف ہو سکتی ہے. کم سے کم 1 دن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 1 دن 1.5 دن, اور زیادہ سے زیادہ 9 دن ہوتے ہیں. 9 دن سے اوپر اگر کسی کو خون آتا ہے تو شی شوڈ کنسلٹ دا ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, پتا کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس میں سب کی عادت مختلف ہوتی ہے. بعض کو 2 مہینے بعد آ رہے ہیں, وہ ان کی عادت ہے, اگر عادت ہے تو ٹھیک ہے, یعنی ہمیشہ سے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ 2 مہینے بعد آ رہے ہیں تو اٹ از نارمل, وہ ان کی عادت ہے. بعض کو مہینے میں 2 دفعہ بھی آ جاتے ہیں, اگر وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں اور کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو یہ عادت ہے, اس کو عادت مانا جائے گا اور اس کو حیض ہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ استحاضہ نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ جب خون ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کچھ گھنٹے 1 سے 2 پہر کا انتظار کر لیں اور دیکھیں کہ وہ نہیں آ رہا خون, اور جو ڈسچارج ہے وہ بالکل اب اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے, وہ خون کی طرح کا نہیں ہے, تو یا سفیدی مائل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ غسل کر لیں گے. اس میں اب آپ 8 دن جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں رہیں گے. اگر ایسا کوئی عورت کرتی ہے تو اس کی اتنے سارے دنوں کی نمازیں قضا جائیں گی, جو ایک بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, جی عائشہ. جی میم, یہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ حیض کے بعد جب آپ نہاتے ہو تو اس کے بعد نفل پڑھنے ضروری ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں, میں یہاں پر نا آپ کو غسل حیض کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے, جو ہمیں حدیث سے ثابت ہے اور صحابیات نے بیان کیا ہے. غسل حیض اور غسل جنابت. ویسے تو یہ ہم کوشش کریں گے کتاب الطہارہ, آپ کو جو آپ کی فقہ کی سیرت کی ٹیچر ہیں مس قرۃ العین, وہ آپ کو کتاب الطہارہ ایک دفعہ پڑھا دیں. تو لیکن میں یہاں چونکہ یہ روزانہ کے ہر مہینے کے مسئلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مسنون جو غسل حیض ہے یا غسل جنابت, اس کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. اس میں صرف 2 ڈفرینسز ہیں. پہلے میں غسل کا طریقہ بتا دیتی ہوں, پھر میں آپ کو وہ فرق بتا دوں گی کہ وہ فرق کیا ہے. سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھویا جائے گا, اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے. کس طرح کہ کلی کریں گے, ناک میں پانی چڑھائیں گے, صاف کریں گے ناک کو, اپنے چہرے کو دھوئیں گے, بازو اپنی کوہنیوں تک دھوئیں گے, اور پھر آپ سر کا مسح کریں گے. سر کا مسح میں آپ پھر سر دھو لیں, ٹھیک ہے. یہاں تک وضو کرنے کے بعد آپ اپنا سر دھوئیں گے. سر دھونے کے بعد آپ اپنی پوری باڈی کے اوپر اچھے طریقے سے پانی بہائیں گے. اگر آپ کے پاس شیمپو صابن نہیں ہے تو بھی اصل میں پانی بہانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اگر فرض کریں آپ کسی ایسے صورت حال میں ہیں جہاں جنابت کی حالت میں ہیں آپ، یا آپ نے حیض سے غسل کرنا ہے اور آپ کے پاس شیمپو اور صابن اویلیبل نہیں ہے، تو پانی بیسکلی ضروری ہے بہانا. یہ صفائی کی نیت سے شیمپو صابن کرتے ہیں، لیکن غسل بہرحال آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پوری باڈی کے اوپر سے اپنے اس طرح پانی بہانا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو بہا لیں، لیکن یاد رکھیں اس میں بے پانی بہانا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس میں ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے پانی میں غسل کر لیتے تھے. قریباً ہم نے جو اس کی مقدار تھی وہ ہم نے جب کیلکولیٹ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی، تو قریباً آدھی بالٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، 6 لیٹر پانی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے. اس سے زیادہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایز پر یور نیڈ، لیکن ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، پانی کو بہت زیادہ بہانا، یا بعض لوگ بہت زیادہ وہ دیر تک نہاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ بہت زیادہ کوئی پاکی حاصل کر رہے ہیں، بیسکلی وہ اسراف کرتے ہیں اور سنت سے انحراف کا گناہ بھی ہوتا ہے، ان کو اسراف کا گناہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے کانسیپٹ جو ہیں ہمارے اس معاملے میں درست ہونے چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر اپنے پاؤں دھو لیتے تھے، تو آپ واش بیسن میں اپنے پاؤں دھو لیں. اوکے، اب یہ غسل جنابت بھی اسی طرح ہوگا اور غسل حیض بھی اسی طرح ہوگا. رائٹ، اب اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ بخاری شریف میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ڈفرنس یہ ہے کہ غسل جنابت میں، یاد رکھیے، غسل جنابت میں یعنی شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد جو غسل فرض ہوتا ہے اس میں بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی میڈیا وغیرہ باریک، کیونکہ عرب عورتوں کا جو عام ہیئر سٹائل ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہت باریک میڈیا بنا کے رکھتی تھی. میڈیا ہی بولتے ہیں نا، وہ جو باریک باریک سی چوٹیاں سی ہوتی ہیں، تو وہ کھولنا اب دن میں رات میں کسی وقت بھی اس کو کھولنا اور پھر غسل کرنا اور وہ بڑا مشکل کام تھا. تو اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے تو وہ اس چیز پر آپ کو بتاتا ہے کہ جڑیں، بالوں کی جڑیں گیلی ہونا، اسکن آپ کی پوری اسکل جو ہے نا، یہ جو آپ کے سر کی جلد ہے، اس کا گیلا ہونا ضروری ہے. غسل جنابت میں بالوں کا گیلا ہونا، اگر وہ اندر سے خشک بھی رہ گئے میڈیوں کی وجہ سے، یا باریک کوئی ایسا اپنی ہیئر اسٹائل بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ غسل آپ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن غسل حیض میں کیونکہ یہ ونس ان اے منتھ ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے اہتمام سے اپنے سارے بالوں کو اچھے طریقے سے کھول کے، چاہے وہ میڈیا تھیں یا جو بھی تھا، اس کو اچھی طرح سے کھول کے دھونا ہوتا ہے. ایک یہ فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ غسل جنابت میں جو حیض کا مقام ہے، ٹھیک ہے، حیض کی جو جگہ ہے، اس میں خوشبو لگائی جاتی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہو، کیونکہ میرے لیے یہ نئی بات تھی جب مجھے پتا چلی تھی. یہ چیز ہمیں نہیں سکھائی جاتی، اور تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے لیکن یہ چیز نہیں بتائی جاتی. تو وہ جو نان الکوہلک آپ کے عطر ہوتے ہیں، بخور وغیرہ یا عطر جو بھی، وہ کاٹن پہ لگا کے آپ وہ خوشبو وہاں لگاتے ہیں. غسل جنابت میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حیض کے دنوں میں حیض کا جو خون ہوتا ہے اس کی خاص بو ہوتی ہے. تو اسلام چونکہ صفائی کا پسند دین ہے اور ایک نظافت پسند ہے، تو اس میں وہ پھر اس چیز کا اہتمام جو ہے اس کا کرنے کا کہا گیا ہے. ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کلمے پڑھنا اور یہ جیسے ابھی کسی نے کہا 2 نفل پڑھنا اور یہ سب، یہ چیزیں اس میں شامل نہیں، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ کوئی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، کیا نہاتے وقت ہم کوئی آیات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں دل میں، جیسے بخرت کی، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جیسے نے پاک کیا؟ نو 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 نہیں، اچھا، بالکل نہیں. اب آپ برہنہ ہوتے ہیں، آپ ایک گندی جگہ پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دل میں بھی نہیں اللہ کا ذکر کیا جاتا. اچھا. باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے آپ لباس اتارنے کے لیے بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. جی میم، مجھے یہ سمجھ نہیں لگی، آپ نے جو کہا نا وہ آواز نہیں آ رہی مجھے نا، یہ جو خوشبو کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ذرا کلیئر کر دیں. کاٹن لے کر اب یہ ساری نا بخاری کی احادیث، صحیح احادیث کی بیس پہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں طریقے. ٹھیک ہے، سارے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
कॉटन ले लें, उसके ऊपर जो नॉन अल्कोहलिक खुशबुएं होती हैं जिसको आप इतर बोलते हो, वो एक लेके रख लो, इस पर्पज के लिए वॉशरूम में ही रख लो, कॉटन रख लो, तो उस थोड़ा सा लगा के तो गुस्ल करने के बाद वो लगा लें। लेकिन ये कि अगर उसमें आप ये एहतमाम करें, या तो आप जब वॉश करते हैं अपने आप को, शर्मगाह धोएंगे तो उसके बाद लगा लें, ताकि जब आप वजू करें तो वो आपका वजू रहे। वजू को के जब आप एक दफा कर लेते हो तो उसके बाद अगर शर्मगाह को बगैर किसी ओट के हाथ लग जाएगा तो वजू टूट जाएगा, फिर आपको वजू दोबारा करना पड़ता है। तो दोबारा कर लें, नहा तो रहे होते हैं, वजू दोबारा कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ क्लियर हो गया, क्योंकि इस मामले में औरतों में बहुत ज्यादा लाइल्मी पाई जाती है, और बहुत मतलब इसमें ना तहारत, खासतौर पर जब वो गुस्ले जनाबत जो है उसमें और गुस्ले हैज में भी बहुत सारे लोगों को फैक्ट्स नहीं पता, वो कलमे पढ़ने और दूसरी चीजों पे जोर ज्यादा होता है, और जो असल तरीके हैं वो हमें आते नहीं होते। अच्छा, ये जो आपको बताया ये हमें आज ही पता चला है, उससे पहले नहीं था पता। ये बुखारी आप हदीस की क्लास में नहीं होंगे ना, ये बुखारी शरीफ में हमने पढ़ी थी सारी दवाएं। अच्छा प्लीज ये भी बता दीजिए कि क्या वजू भी नहीं कर सकते फिर नहाते वक्त? अगर कोई ना देख रहा हो, आप बाथरूम में हो, बंद हो, अकेले नहा रहे हो, तो क्या साथ नहाते वक्त वजू कर सकते हैं? तो वजू ही तो किया था सबसे पहले हमने, और क्या किया था? नहीं, आखिर में भी नहाने के बाद भी कर सकते हैं? जी कर लें। वैसे तो आपका वजू होता है, अगर आपने हाथ नहीं लगाया दोबारा शर्मगाह पे और आपका वजू नहीं टूटा, वजू टूटने की हमने कंडीशन क्या पड़ी थी कि सभी लैन से कुछ खारिज हो जाए, तो वो अगर नहीं हुआ तो वजू तो आपका हो गया। अब आप उसी वजू के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा भी कर लेते हैं, आपको शुबा है अपने वजू के बारे में, तो दोबारा भी कर लें, कोई हर्ज नहीं। सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि बी श्योर, सुन्नतों में राजी रहने की कोशिश करें। हमारे ना अपने जो एक वो एहसास होता है ना कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही, अब मैंने पहले वजू किया था, अब ये भी पता है कि मैंने हाथ नहीं लगाया, मुझे ये भी पता है कि मेरा वैसे वजू नहीं टूटा, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही, तो इसलिए मैं दोबारा वजू करें। इसका मतलब ये है कि आपको सुन्नत पे तसल्ली नहीं है, ठीक है। तो सुन्नत हमारी जिंदगी को आसान करते हैं। हाँ जी प्लीज, मैं ये पूछना चाह रही थी, तसल्ली आपने कहा ना कि ठीक है वजू करना, लेकिन वजू करते वक्त जो हम आयात पढ़ते जाते हैं इसके लिए, वजू के लिए अपने आप पाक करने की, आपको बताऊं कि वजू के जब हमने बुखारी शरीफ पढ़ी थी ना, बुखारी शरीफ हमने पढ़ा था तो उसमें हमने किताबुल वजू पढ़ी थी, ठीक है। और किताबुल वजू में हमने बार बार वजू का तरीका पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वजू को धोते हुए दुआ पढ़ते थे। सिर्फ वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह और वजू के बाद की दुआएं हैं, तो वो आप वॉशरूम से बाहर आके भी पढ़ सकते हैं। और वॉशरूम में दाखिल होते हैं आप वजू करने की नियत से, गुस्ल की नियत से, तो बिस्मिल्लाह क्या है कि आप अंदर दाखिल हो जाएं, और बाहर निकल के आप अपनी वजू की दुआएं, जो मसनून 2 दुआएं हैं, ठीक है, कौन सी हैं? एक तो शहादतैन है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? हाँ, अब देखिए हमें मसनून वो चीजें इतनी याद नहीं है उस तरह से, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने खुद शामिल कर ली हैं। तो ये चीज जो है थोड़ा सा हमें सुन्नतों पर अमल करने के लिए इल्म को बढ़ाना पड़ेगा, और अपने दिल को जो है ना माइल करना पड़ेगा कि हम, इसीलिए हमने बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे आपको किताब तहारा नहीं पढ़ाई, इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे अंदर इतने वो हो चुके होते हैं, एम्बेडेड हो चुके होते हैं, जड़ें पकड़े हुए होते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि ये क्या बात है। फिर हम लाइल्मी में या वो हम सुन्नत को झुटला बैठते हैं कि नहीं वो तरीका, मतलब जिसमें मेरा तरीका था, जिसमें मेरे मुझे याद है कि हमारी क्लास में एक खातून थी, मैं कैंपस में हम पढ़ाते थे तो किताब तहारा पढ़ाई गई, एंड लिटरली वो शी सेड कि नहीं जी, उनको सुन्नत, उनको हदीस बताई जा रही है, उनको सही हदीस का रेफरेंस देकर बताया जा रहा है, एंड शी सेड नहीं हमारे घर का तो ये तरीका नहीं है, और शी क्विट, वो चली गई, उन्होंने क्लास ही छोड़ दी, उन्होंने वहां से कुरान पढ़ना छोड़ दिया कि ये तो हमारा तरीका नहीं है। तो आप ये देखें कि फिर इसीलिए आपको पहले कुरान पढ़ाया गया, आपको ये समझाया गया कि असल दीन क्या है, कुरान और सुन्नत, ठीक है। तो जो सुन्नत सहीहा में आ जाए, सही हदीस से पता चल जाए, जो कुरान की आयत से बात साबित हो जाए, तो उसके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट
अगर किसी भी आलिम का फतवा है, किसी भी इमाम की राय है, कोई किसी भी इवन कोई भी है, आपके खानदान का तरीका है या वट एवर कुछ भी है, जब सही हदीस सामने आ जाए तो फिर हम सही हदीस को लेने के पाबंद होते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं होती, या फिर उसके अंदर किसी की राय की गुंजाइश नहीं होती, या उसमें ज़ईफ या हसन दर्जे की हदीस नहीं ली जाती जब सही हदीस सामने आ जाए। ठीक है, बात समझ आ गई? अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया है। गुस्ले हैज, गुस्ले जनाबत और हैज से मुतल्लिक अहकामात। फिर हम इस पर्टिकुलर हुक्म की तरफ जाएंगे जो इस आयत में जिक्र है। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये अगर जनाबत के वक्त खुदा न खास्ता फौत हो जाए इंसान, तो ये मैंने सुना है कि उसे डबल वो देते हैं, 2 दफा गुस्ल देते हैं। नहीं जी, उसको बस गुस्ल ही देते हैं, एक ही दफा। हाँ जी, शुक्र करें आपने डबल का सुना है। यहाँ तो लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि उसको गुस्ल ही ना दें। मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह माफ करे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिए हमने। तो एक ही गुस्ल होता है, जो जनाजे का गुस्ल होता है ना वही होता है। जी, कोई हाइजा औरत फौत हो गई है, कोई बच्चे की पैदाइश में औरत फौत हो गई है जिसको खून आ रहा था, उसको नफास बोलते हैं। जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून आता है उसको नफास बोलते हैं। तो वो उस हालत में थी या जुम्बी थी, तो वो वही गुस्ल होगा जो उसका गुस्ल होता है। इंशाल्लाह मैयत को गुस्ल सिखाएंगे। जी जी आयशा, औरत जो है वो आयशा आपकी आवाज नहीं आ रही, सही आवाज नहीं आ रही आपकी। वाली जो औरत है वो मैयत को नहला सकती है? जी नहला सकती है मैयत को, हैज वाली औरत मैयत को गुस्ल दे सकती है। हाँ जी, बस चलें आगे। जी हमीदा, चलें हम आगे चलते हैं। अब आप अपने माइक म्यूट कर लें सब। असल में मैं इतना वक्त आयात को इसलिए दे रही हूं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, वरना तेज तेज पढ़ने को मैं तेज तेज लेके चली जाऊंगी, आपको आपका साल डेढ़ में कुरान मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन फिर वो जो चीजें तशनगी रह जाएगी, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो वो फिर दुरुस्त बात नहीं। जी मुसरत नौरीन, आप क्या मैं ये पूछना जा रही थी कि हमारी फैमिली में एक ऐसा हुआ कि वो एक मतलब हस्बैंड वाइफ ने जनाबत की हालत में थे, तो औरत को अटैक आ गया ना, हार्ट अटैक हो गया। तो फिर उसके हस्बैंड ने उसे हॉस्पिटल लेके जाने की बजाय खुद ही उसे गुस्ल वगैरह दिया, हता कि उस औरत की डेथ होगी, वॉशरूम में ही उसकी डेथ होगी। बाद में हमें मतलब उसने किसी तरह पता चला कि ऐसा हुआ है। तो इस तरह करना चाहिए था उसे? नहीं करना चाहिए था, मतलब उसे चाहिए था कि उसको हॉस्पिटल ले जाते ना, उसे अटैक आ गया, उसके हस्बैंड ने खुद उसे गुस्ल वगैरह दिया, हता कि बेचारी की डेथ होगी, तो फिर उसे हॉस्पिटल मतलब लेके गए। तो वजह जो है ना ला इल्मी है। अपने तौर पर उन जो आदमी थे उन्होंने उसकी बेहतरी चाहिए कि मैं इसको पाक साफ करके लेके जाऊं। ठीक है, ये ला इल्मी है ना। जैसे आपने सुना होगा वो वाकया कि एक शख्स को जनाबत लाहक हो गई और वो जख्मी था, उसके सर पे जख्म था, उसने सहाबा कराम में ना, तो उस शख्स ने बाकी लोगों से पूछा कि मुझे जनाबत लाहक हो गई है, मेरे सर का जख्म है, क्या मुझे गुस्ल करना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ, चूंकि पानी अवेलेबल है तो तुम गुस्ल करोगे। अब जब उसने गुस्ल किया उसका जख्म खराब हो गया और वो फौत हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गुस्से में उनको एक तरह से तंबीह की, डांटा बाकी लोगों को कि जब तुम्हें नहीं पता था तो तुम बाकियों से पूछ लेते, तुमने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ठीक है, हालांकि उस वक्त उस पर तयम्मुम था, पानी मौजूद होने के बावजूद जब मर्ज भरने का अंदेशा था तो उस पर तयम्मुम था। लेकिन आप देखें कि ये लाइल्मी होती है हमारी, बाज़ जो इतने मसले हमारे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगरचे के उन खातून की डेथ इसी तरह होनी थी, ये लिखा हुआ था, मकतूब था, लेकिन इससे बहुत सारे दूसरे लोगों को नसीहत पकड़नी चाहिए कि इल्म हासिल करें, सीखें और मुस्तनद इल्म हासिल करें। जी थैंक यू मैम। जी, और
بس. اور اگر کوئی مطلب بیمار ہو گیا. ایک منٹ نعیمہ, مسز نعیم, ایک منٹ. عفت وسیم بات کر رہی ہیں, ان کو کر لیں گے. جی عفت. بہت زیادہ بخار ہو, ٹائیفائڈ ہو, اس طرح کے دوران میں حیض بھی آ جائے تو ڈاکٹر نے نہانے سے منع کیا ہو تو پھر مطلب ٹھیک ہو جائے تو اگر نہانے سے نہیں, اگر نہانے سے مرض بڑھتا ہے تو تیمم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ حیض کی حالت میں رہ کے اپنی نماز قضا کرتی رہیں, تیمم کر لیں. ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ نہائیں گی تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا, آپ نے نہیں نہانا بالکل. ٹھیک ہے, اور گرم پانی سے بھی نہانے کی اجازت نہیں ہے, اور کسی طرح سے کوئی ایسی چیز کہ مطلب وہ کہے کہ نہیں جی اگر آپ نہائیں گی تو آپ گئیں, آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا اللہ رحم کرے آپ فوت ہو سکتے ہیں, تو اس طرح کی کنڈیشن میں پھر تیمم کیا جائے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اس آیت کو جو ہے وہ مکمل کر لیں. اب یہاں وہ خاص کانٹیکسٹ ہے جس میں بات کی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں شوہر اور بیوی کا آپس میں تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا. یہود کی طرح بالکل اس کو اچھوت بنا دیا جائے گا, یا عیسائیوں کی طرح ہر طرح کی جو ہے وہ تعلق اس سے قائم کیا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو. اب یہاں قرآن کا حکم آ گیا آپ کے سامنے کہ عورتوں سے الگ رہو. اگر آپ صرف اس کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ یہود والا طریقہ ٹھیک ہے, الگ کر دیں, لیکن اس کی ڈسکرپشن آپ کو سنت میں ملتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ سوائے مباشرت کے, یعنی جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے اس کے علاوہ باقی ہر طرح کا تعلق جائز ہے. حائضہ بیوی کے ساتھ لیٹنا ایک ہی کپڑے میں, حائضہ بیوی کے ساتھ مباشرت کے علاوہ ہر طرح کا تعلق جائز ہے. میں بہت زیادہ اس کو ایکسپلین کیا کروں, آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. صرف ایک کام نہیں کرنا, اور وہ یہ ہے, ہاں اگر عورت اور مرد دونوں کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑا فاصلہ ہی رکھیں, کیونکہ اس سے پھر ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کا جو ہے وہ چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہی بات ہے کہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں اپنے نفس کے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والا ہوں. تو اس سے پھر جو ہے وہ باقی چیزیں بہرحال اجازت ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے تو پھر وہ تھوڑا فاصلہ رکھ لیں, ادروائز ساتھ سونا, اٹھنا, بیٹھنا, ہنسنا, بولنا, ایوری تھنگ از الاؤڈ. صرف یہ ایک چیز جو ہے جو پرٹیکولر اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کب ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ, اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ غسل کر لیں, غسل کر کے پاک ہو جائیں. اچھا, اس میں دو رائے ہیں. ٹھیک, ایک رائے یہ ہے کہ جب خون آنا بند ہو جائے, خون آنا بند ہو گیا ہے اور انقطاع جسے کہتے ہیں نا کہ دم ہو گیا ہے, بالکل بلیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, جو ڈسچارج کلر ہے وہ بالکل صاف ہو گیا ہے, ہاں غسل نہیں کیا, ابھی نہائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جماع کیا جا سکتا ہے. یہ ایک رائے ہے, یعنی غسل سے پہلے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ یطہرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, تو پاکی جو ہے وہ غسل کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہا کر جب تک عورت پاک نہیں ہو جائے تب تک جماع نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب زیادہ قریب رائے کون سی ہے, اب آپ بتائیں. آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا نا, بتا دیا نا کہ کیسے لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ صحیح درست رائے کون سی؟ رائے دونوں موجود ہیں, عمل دونوں پر موجود ہے, کون سی قریب ہے؟ غسل کے بعد, غسل کے بعد والی. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں حتیٰ یطہرن. ٹھیک ہے, تو پاکی جب نماز ہی نہیں پڑھ سکتی, وہ چاہے خون رک گیا ہے, چاہے وہ وائٹ ڈسچارج آنا شروع ہو گیا ہے, ٹرانسپیرنٹ ڈسچارج آنا شروع ہو گیا ہے, سب کلیئر ہو گیا ہے, لیکن جب تک وہ نہائی نہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, اٹ مینس کہ وہ پاک نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر
دوسری رائے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، رائے البتہ دونوں موجود ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ نے۔ یعنی اب یہ اللہ کا حکم کہاں سے ہے؟ یعنی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ کہاں پر ہے؟ محیض پر، یعنی حیض کی جگہ پر، یہاں پر جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اور طرح کی سیکس جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من اتی فی امرأۃ من الدبرها لن ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، وہ جو اپنی عورت کے دبر سے آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور قریباً 12 کے قریب احادیث اس پر وارد ہوئی ہیں، یعنی بیوی سے دبر سے سیکس کرنا حرام ہے، حرمت کے درجے کا، ٹھیک ہے۔ یہ عمل قوم لوط جو ہے یہ بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے۔ ایک تو یہ نجس طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ اس میں عورت کی حق تلفی ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ جو مقصد ہے اس چیز کا وہ فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے اگلی آیت میں اس کی ڈسکرپشن آ جائے گی کہ یہ کیا ہے بیسیکلی، یعنی نسل انسانی کو آگے بڑھانا، تو وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر کسی بھی قسم کی اور کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ صرف ایک ہی جگہ سے یہ تعلق جو ہے وہ جائز ہے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ طریقہ یہ ہے، وہ جو دوسرا طریقہ ہے دبر والا وہ نجس ہے، وہ گندگی ہے، وہ پاکی نہیں ہے۔ اور پھر حیض کی حالت میں اگر عورت سے یہ تعلق قائم کرے گا شوہر تو بھی وہ پاکی نہیں ہے، وہ ایک بیماری کی کیفیت ہے، وہ ایک گندگی کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور آپ سب کو پتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی صفائی ستھرائی دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ کیوں بڑا حصہ ہے؟ کیونکہ اس میں پاک صاف پاکی کے بغیر جو ہے وہ آپ کی عبادات نہیں ہے، لائک نماز نہیں ہے آپ کی، سب سے بڑا جو آپ کا فریضہ ہے وہی نہیں ہو سکتا۔ پھر روزہ نہیں ہے آپ کا، اگر حالت جنابت میں ہے کوئی اور وہ روزہ اس کا مطلب اگر اسی میں رہتا ہے تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے گا، وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ روزے والے جو ہے نا، یہ پھر انشاءاللہ اس کو ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اس میں بہت ساری آگے بھی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں تک کانسیپٹ سب کا کلیئر ہو گیا۔ اگر پیچھے کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تو ان اللہ یحب التوابین، ٹھیک ہے، توبہ کر لیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، توبہ کریں سچے دل سے اور آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کریں۔ ٹاپک کلیئر ہو گیا سب کے لیے؟ جی میم، الحمدللہ۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شوہر اور بیوی کا یہ جو سیکشل ریلیشن ہے یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایمان کا نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایمان کو مکمل کرتا آپ کے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نکاح کا؟ کیوں ایکسٹرا میرٹل ریلیشن رکھنے سے روکا؟ یہ اللہ کے حکم کی پابندی ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے، ایک رشتے میں آتا ہے، ایک پابندی میں آ جاتا ہے، تو یہ عبادت ہے، آپ اللہ کے حکم کی پابندی کریں، تو اس کے لیے حرام طریقوں کے اختیار نہیں کرنا بلکہ حلال کے دائرے میں رہنا۔ اور یاد رکھیے حلال میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، اور یہ کانسیپٹ، یہ طریقے اپنے بچوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اگر ہمارے بچے ہماری کوتاہی کی وجہ سے یا سو کالڈ شرم و حیا، ویسے تو ہمیں کسی نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر باقی تو یہ خاص طور پر یہ جو ریلیشن ہے شوہر بیوی کا، یہ اس کانٹیکس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان شئتم، جس طرح تم چاہو، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو۔ لیکن جس طرح تم چاہو میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ہے جو اصل
अल्लाह का हुक्म है उसको छोड़ के दूसरे तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ उसमें राइज होते हैं। उसके बारे में जो क्वेश्चन थे सहाबा कराम के, तो वो यहाँ पर बयान किए गए थे। तो उसमें बताया गया, पूछा गया था जो, तो उसमें बताया गया कि फिर वो तुम जिस तरीके से करो, मुकाम यही है, जैसे तुम चाहो वो करो। तो वो, लेकिन अब इसमें जो डिस्क्रिप्शन आगे आ रही है, जो बताया जा रहा है कि बेसिकली अल्लाह का हुक्म क्या है, यानी मिन हैसु अमरकुमुल्लाह क्या है, वो यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रही है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए, यानी ये रिलेशन नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए है बेसिकली। तो ऐसा अगर इसके अलावा कोई और तरीका होगा तो वो ये मकसद पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये, इसको आयत को मुकम्मल करते हैं, फिर दोबारा इसको मैं आपको बताती हूँ। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वअलमू, और जान लो, अन्नकुम मुलाक़ूहु, बेशक तुम मुलाकात करने वाले हो उससे, वबश्शिरिल मुमिनीन, और मोमिनों के लिए खुशखबरी है। तो ये तो मैंने आपको आयत का वो कॉन्टेक्स्ट बता दिया जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत है, और वो क्या है कि इस रिलेशन का जो मकसद है वो ये है कि अपनी नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया जाए, यानी औलाद के हसूल के लिए। और दूसरा ये, इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे बाज खवातीन कहती हैं कि औरत को खेती से तशबीह देके, ये मतलब क्या इससे मुराद है। तो जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खास रेफरेंस में इस आयत को नाजिल किया, कोई हजरत उमर की एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, हजरत उमर खुद हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मैं हलाक हो गया, यानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुझे किस चीज ने हलाक किया, कहने लगे मैंने आज अपनी सवारी फेर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे से सोबत करो या पीछे से, मगर दुबर में या हैज की हालत में मुजामत ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर आयत में बीवी को खेती से तशबीह देकर ये वाज़िया किया गया कि नुतफा जो है वो बीज की तरह है। ठीक है, तो सिर्फ जब ये उसमें फर्ज में डाला जाएगा तभी इससे औलाद आएगी। जैसे बीज खेत में जाता है तो फसल उगती है। तो ये एक तमसील है बेसिकली, जिससे वजाहत कर दी गई। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल के जरिए बहुत सारी चीजों को समझा देते हैं और इस तरह के मौज़ूआत को ढके छुपे जो है वो बयान कर देते हैं। दूसरी चीज ये कि खेती बेसिकली औरत का और मर्द का, यहाँ पर शौहर और बीवी का, जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना कि हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, तो यहाँ पर औरत को हर से या खेती से तशबीह देकर उसका कोई मुकाम कम नहीं किया गया, बल्कि बेसिकली मर्द को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है। आप में से जितने लोगों का बैकग्राउंड अगर खेती बाड़ी से रहा हो, गांव से रहा हो, या किसी तरीके से उनको पता हो कि एक किसान जो होता है उसके लिए उसकी खेती जो है वो क्या मानी रखती है, तो खेत जो होता है बेसिकली वो किसान की कुल दुनिया होती है और वो अपनी औलाद से ज्यादा उससे मोहब्बत करता है, उसका ख्याल रखता है, उसमें से काट छांट करता है। इस तरह काट छांट नहीं करता कि सब काट के रखते, बल्कि नरमी से जो खराब चीजें होती हैं, जो वीड्स वगैरह होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनको निकालता है। फिर दिन रात उसकी हिफाजत करता है और जब तक उसकी खेती उसके लिए तैयार नहीं हो जाती उसका वो इसी तरीके से ख्याल रखता है। यानी औरत मर्द की जिम्मेदारी है किस तरह कि वो पूरी केयर के साथ उसका ख्याल रखे। जिस तरह एक किसान अपनी खेत का ख्याल रखता है ना कि गर्मी सर्दी से उसको बचाता है, उसको कीड़े मकोड़ों से और जड़ी बूटियों से बचाता है और शिकारी परिंदों से बचाता है और हर तरह से उसका ख्याल रखता है, फिर उसमें वो अपनी नींद भी कुर्बान करता है, उसमें वो अपनी भूख प्यास भी बर्दाश्त करता है, उसमें वो जिस्मानी मुशक्कत भी उठाता है और ये सब कुछ वो मारे बंदे नहीं कर रहा होता, खुशी खुशी कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये उसको इन रिटर्न देगी। ठीक है, तो इसी तरह एक शौहर के ऊपर उसकी बीवी की जिम्मेदारियां हैं कि वो बाहसन खूबी
خوش اخلاقی خوش اسلوبی سے ان کو پورا کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے حقوق کی حفاظت کرے، نرمی کا رویہ اختیار کرے، جہاں وہ غلط ہو وہاں اس کی اصلاح بھی کرے، لیکن اصلاح اس طرح نہیں۔ اگر آپ فرض کریں کہ کیا کوئی کسان اپنی کھیت میں سے جڑی بوٹیاں چننے کی بجائے پوری کی پوری فصل کو آگ لگاتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے کہ صرف جڑی بوٹیوں کی وجہ سے اس نے پوری فصل کو آگ لگا دی ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ صرف ان جڑی بوٹیوں کو چنتا ہے۔ تو اسی طرح خرابی ہر ایک میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی ایک دو باتیں جو اس کو بری لگتی ہیں تو وہ اس کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دے، یا یہ کہ وہ اس کو طلاق ہی دے دے، جیسے یا کچھ اور ایسا معاملہ ہو، یا اس کا جذباتی قتل کرے، یا کچھ اور اس طرح کے معاملات، یا اس کی شخصیت ہے اس کو مسخ کر دے۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سورہ النساء میں انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی تفصیل سے پڑھیں گے کہ اور جب مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے تو بیسیکلی اس کو ذمہ داریاں دی ہیں۔ اس میں کہیں پر بھی عورت کو کھیتی سے تشبیہ دینے یا عورت کو مرد کی اس میں ماتحتی میں دینے میں عورت کے حقوق کو پامال نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی دی ہے، عورت کو سیکیور کیا ہے، اور بہت ساری ذمہ داریوں سے اس کو نجات دی ہے، بہت ساری ذمہ داریوں سے۔ اب عورت کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اگلی نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور مرد کو جو ہے اس کا قوام بنا کے اس کو باقی اس کی جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے نساؤکم حرث لکم، تو بیسیکلی یہ تو عورتوں کے حقوق کی گویا اللہ تعالیٰ نے مزید حفاظت کی ہے کہ مردوں کو یہ ریئلائز کرایا ہے کہ آپ اپنی کھیت کی جس طرح حفاظت کرتے ہو، جس طرح اس سے محبت کرتے ہو، جس طرح اس کی کیئر کرتے ہو، اسی طرح اپنی عورتوں کی کرنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم میں آپ دیکھیں کہ انسان کی سب سے زیادہ جو کانٹیکس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، کانٹیکس آیت کا جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں آپ کو تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل انسان کا جو ہوتا ہے، جو اس کی ارننگ ہے، جو اس کی کمائی ہے، وہ ہے آخرت کی کمائی۔ کسان اور کھیتی کا جو تعلق ہے تو وہ اس میں آپ دیکھیں جیسے ذمہ داری آ جاتی ہے اس کے اوپر، پھر مصروفیت آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تم ان مصروفیات میں آخرت کو بھول جاؤ۔ کسان جیسے اپنے کھیت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ اسی طرح ایک مرد اگر اپنی گھر بار کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھلا دے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی ذمہ داریاں تو ادا کرنی ہے، سو کرنی ہے۔ جو ایک محبت کا، مودت کا، رحمت کا تعلق اللہ نے رکھا ہے وہ تو کرنا ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات اور دیگر لوگوں کے جو حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، معاشرے کے مساکین کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، دیگر آپ کی جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں، آپ کے عہدے کی امانتیں جو آپ کے اوپر ہیں، وہ ساری بھی آپ نے پوری کرنی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ مرد کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ڈالی ہیں، کس قدر ذمہ داری ہے اس بندے کے اوپر۔ جو احسن طریقے سے اس کو پورا کرتے ہیں تو ان کے پاس کہیں بھی کچھ بھی اسپیئر ٹائم نہیں ہے۔ گھر کے باہر ہیں تو باہر کی ذمہ داریاں، گھر آ کے بھی ان کے اوپر ذمہ داریاں، اور پھر بھی سب سے زیادہ واویلا ہم عورتیں مچاتی ہیں کہ جی ہمیں حقوق نہیں مل رہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ حقوق پامال ہوتے ہیں، لیکن کہاں ہو رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کلچر کو دین سمجھ لیا ہے، جنہوں نے معاشرے کے اندر رائج طریقوں کو دین کا نام دے دیا ہے، وہاں حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ادروائز جو لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کی اسپرٹ کو سمجھنے والے ہیں، حقیقی معنوں میں دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ کہیں پر بھی کسی کو، خاص طور پر جب بات گھر والوں کی آ گئی تو کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اور بیوی کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری کھیتی ہے، اس کے ساتھ تو تم اس کا جتنا خیال رکھو گے ان ریٹرن تمہیں اتنا ہی اچھا پھل پھول دے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ،
اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے آگے بھی شوہر اور بیوی کے معاملات کی بات آئے گی، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تقویٰ، اس میں روزے کی اس میں بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہر جگہ تقویٰ کی بات آ جاتی ہے پھر. تو جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پھر اپنی ذمہ داریوں کے اوپر نظر زیادہ رکھتا ہے اور حقوق لینے میں اتنا تیز نہیں ہوتا. تو واتقوا اللہ یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسے پہلے جب ہم نے ہن لباس لکم والی آیت پڑھی تھی تو اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اس کو تو مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، وہ تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ پھر شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ٹاپک بھی آئے گا. عورت مرد کے لیے سکون کا باعث بنے، عورت مرد کو ریٹرن دے. جیسے کسان کھیتی کے اوپر جب مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے ساتھ جان مارتا ہے، تو کیا کھیت ان ریٹرن سے کچھ نہیں دیتا؟ کھیتی اس کو کچھ نہیں دیتی. کیا دیتی ہے؟ اس کو پھل پھول دیتی ہے نا. ٹھیک ہے، اگر نہیں دے گی تو کسان اس کے اوپر کام ہی نہیں کرے گا. اسی طرح آپ کے شوہر، آپ کے مرد جب آپ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں تو ان ریٹرن آپ کے اوپر بھی تو پھر فرائض آتے ہیں نا، کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر فریضہ رکھا ہے کہ آپ ان کے لیے باعث سکون بنے، آپ ان کو ان کے ساتھ کھڑی ہوں، آپ ان کے مسائل میں ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر سولوشن نہیں دے سکتے، کچھ ہاتھ نہیں بٹا سکتے، تو ایٹ لیسٹ ایموشنل سپورٹ تو دیں ان کو. آپ کے اوپر انہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہوتا ہے، اپنا مال چھوڑا ہوتا ہے، اپنے بچے آپ کے اوپر چھوڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز سب سے بڑی جو آپ کی سمجھنے دنیا میں سب سے بڑی جو آپ کے پاس نعمت ہوتی ہے دین کے بعد، وہ بچے ہوتے ہیں. تو شوہر باہر تبھی پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام کر سکتا ہے جب اس کو یہ اطمینان ہو کہ میرے بچوں کی پرورش کرنے والی ماں لاپرواہ نہیں، وہ ان کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے. تو جہاں مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہاں عورت کا دائرہ کار ہے، اور عورت کا دائرہ کار گھر ہے، اور اس کی ذمہ داریاں اس کی اولاد کی پرورش اور اس کے شوہر کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت ہے، اور اس کی جگہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ بھی عورت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. تو جب ایک پرسن محنت کر رہا ہے تو دوسرے پرسن پر ریٹرن دینا واجب ہے. اب یہ جو ریلیشن ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے. ہاں، صبر اور تحمل کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، تھوڑے میں راضی ہو کر آپ اس کو احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا. اور تقویٰ کیا چیز پیدا کرتی ہے ہمارے اندر؟ کیا چیز ہمارے اندر خدا خوفی پیدا کرتی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر ہمارے اندر رب کی پکڑ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. تو جو کوئی ان باتوں پر عمل کرتا ہے، ان باتوں کو مان جاتا ہے، تو ان کے لیے بشارتیں ہیں پھر. اور آپ یقین کریں، جب آپ دنیا میں شوہر اور بیوی اس لیول پر جا کے دین پر عمل کرتے ہیں ہر طرح سے اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کے گھروں کے اندر بھی سکینت اترتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے روپ میں ہوں، چاہے وہ جنات ہوں. اور آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ آپ جو شخص اتنے پرسنل میٹر میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ پھر باقی میٹرز میں تو بدرجہ اولا کرے گا ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام